بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فائنانس وتھ عادل۔ تو دوستوں، آج ہم ٹیکنیکل انالائسس کی پہلی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹیکنیکل انالائسس کی پوری کلاس سے ہوں گی، یہ ساری کی ساری میں موبائل فون پر آپ کو سکھاؤں گا، جس میں نہ آپ کو کسی بڑے لیپ ٹاپ کی نہ کسی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی۔ سمپل ایک موبائل فون پر ٹیکنیکل انالائسس سیکھیں گے ہم۔ تو دیر کس بات کی، ہم شروع کرتے ہیں ٹیکنیکل انالائسس کا کورس۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں نئے ہیں یا پہلے بھی ٹریڈنگ کر کے لوس کر چکے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اس کورس میں ہم ٹیکنیکل انالائسس کو بالکل بیسک سے ایڈوانس لیول تک سیکھیں گے، وہ بھی اپنے اسمارٹ فون پہ، سمپل لینگویج میں اور ریئل مارکیٹ ایگزامپلس کے ساتھ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے، ٹیکنیکل انالائسس کیا ہوتا ہے؟ اور صرف چارٹ دیکھ کر مارکیٹ کا فیوچر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس پہلے ماڈل میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ٹیکنیکل انالائسس کا مطلب فیوچر کو 100% پریڈکٹ کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پرائز اور والیوم کو انالائز کر کے مارکیٹ کے پاسبل ڈائریکشن کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ جب ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم صرف لائنز یا کینڈلز نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بائرز اور سیلرز کی سائیکولوجی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ ہر سیکنڈ ایک کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل انالائسس سے ہم اس کہانی کو سمجھنا سیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل انالائسس 3 بنیادی پرنسپل پر کام کرتا ہے۔ پہلا، مارکیٹ کی تمام اویلیبل انفارمیشن اکثر پرائز میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، پرائز رینڈم موو نہیں کرتی، زیادہ تر ٹرینڈز میں موو کرتی ہے۔ اور تیسرا، ہسٹری اکثر ریپیٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسانی ایموشن جیسے گریڈ اور فیئر بار بار ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ ٹیکنیکل انالائسس اور فنڈامنٹل انالائسس میں کیا ڈفرنٹ ہوتا ہے؟ فنڈامنٹل انالائسس کمپنی کے بزنس کو دکھاتا ہے، کمپنی کتنا پروفٹ کر رہی ہے، اس پر کتنا ڈیٹ ہے یعنی قرض کتنا ہے، اس کی سیلز اور فیوچر گروتھ کیسی ہے، یہ سب فنڈامنٹل انالائسس کا حصہ۔ دوسری طرف ٹیکنیکل انالائسس کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دکھاتا، یہ صرف پرائز اور والیوم کو انالائز کرتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مارکیٹ کس ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے۔ ایک لائن میں یاد رکھیں، فنڈامنٹل انالائسس بتاتا ہے کیا خریدنا ہے اور ٹیکنیکل انالائسس بتاتا ہے کب خریدنا ہے اور کب بیچنا ہے۔ پروفیشنل انویسٹرز اکثر دونوں کو ساتھ یوز کرتے ہیں۔ اب ایک امپورٹنٹ کنفیوژن دور کرتے ہیں، ٹریڈنگ اور انویسٹنگ ایک چیز نہیں ہے۔ ٹریڈر کا مقصد ہوتا ہے شارٹ ٹرم پرائز موومنٹ سے پروفٹ کمانا۔ وہ کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے لیے ٹریڈ کر سکتا ہے۔ انویسٹر کا مقصد ہوتا ہے لانگ ٹرم ویلتھ کریٹ کرنا۔ وہ ایک اچھی کمپنی کے شیئرز کئی سال تک ہولڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے ٹریڈر کے لیے ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور انویسٹرز کے لیے کمپنی کی کوالٹی۔ اب بات کرتے ہیں مارکیٹ میں کون کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ریٹیل ٹریڈرز۔ یہ ہم اور آپ جیسے انڈیویجول ٹریڈرز ہوتے ہیں۔ ان کی کیپٹل ریلیٹیولی چھوٹی ہوتی ہے اور کئی بار ایموشن کی وجہ سے غلط ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی، جیسے میوچل فنڈز، بینکس، انشورنس کمپنیز، پینشن فنڈز اور ہیج فنڈز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بہت زیادہ کیپٹل ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیل ریسرچ کے بعد انویسٹمنٹ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور تیسری ٹرم جو آپ اکثر سنتے ہیں وہ ہے اسمارٹ منی۔ اسمارٹ منی سے مراد عام طور پر ایکسپیرینس انسٹیٹیوشنز اور پروفیشنل ٹریڈرز ہوتے ہیں جو ریسرچ ڈیٹا اور ڈسپلن اسٹریٹجی کی بنیاد پر ڈیسیژن لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسمارٹ منی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اس ٹرم کا اکثر استعمال اکثر ان ایکسپیرینسڈ پارٹیسپینٹس کے لیے ہوتے ہیں جو انفارمڈ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم نے سیکھا کہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالائسس میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹریڈنگ اور انویسٹنگ الگ کانسیپٹ کیوں ہیں، اور مارکیٹ میں ریٹیل ٹریڈرز، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور اسمارٹ منی کا کیا رول ہوتا ہے۔ اگلے ماڈل میں ہم چارٹس کی بنیاد میں
انٹر کریں گے اور سمجھیں گے کہ کینڈل اسٹک چارٹ کیا ہوتا ہے اور ایک پروفیشنل ٹریڈر کینڈلز کو کس طرح ریڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اس پورے کورس کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔